السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حافظ عبداللہ قرآن آفیشیل۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف مفردات والا سبق سیکھا تھا، آج ہم حروف مرکبات والا سبق اور اس کے قواعد کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے میرا چینل حافظ عبداللہ قرآن آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم نے حروف مرکبات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مرکبات سبق کا نام ہے، سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب حرف بنتا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ایک مرکب حرف بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لام، الف، ان کو الگ الگ، لام علیحدہ مفرد حروف، الف علیحدہ مفرد حروف، لیکن یہ مرکب حرف ہے کیونکہ اس میں 2 مفرد حروف مل گئے ہیں۔ پھر اس میں کہا ہے اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہیں، یعنی عربی لہجے میں پڑھیں، جو کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ ادھر با، تا، سا عربی لہجہ ہے، بے، تے، سے جو ہے وہ اردو لہجہ ہے، اسے نہیں پڑھنا۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس جو پوائنٹ ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ مفرد حروف جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو وہ پورا لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ مرکب حروف بنتے ہیں تو 2 یا اس سے زیادہ ملتے ہیں تو ان کا کسی کا سر لکھا جاتا ہے اور کسی کا دھڑ، اور کسی کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ بتایا کہ مرکب حروف میں سر لکھا جاتا ہے مفرد حروف کا۔ پھر اس نے بتایا ہے جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی نقطوں کی رد و بدل، نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جیسے شین اور سین ہے، یہ دونوں ہی سیم مرکب حالت میں ایک طرح ہی لکھے گئے ہیں، لیکن ہم ان کی نقطے کی بنا پر اس کی پہچان کریں گے۔ تو یہ سبق لمبا ہے، میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ الف، یہ ایک مرکب حروف ہی ہے جو میں نے پیچھے والے سبق میں بھی پڑھا دیا تھا، مفرد حروف ہے یہ۔ الف ایک مفرد حروف ہے جو میں نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا دیا تھا۔ الف، لام، الف، لام، الف۔ اب یہ جو لام ہے یہ علیحدہ مفرد حروف ہے، اور یہ جو الف ہے یہ علیحدہ مفرد حروف ہے، یہ دونوں مل کر مرکب حروف بنتے ہیں، لیکن ہم انہیں لا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھنا ہے۔ لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف۔ ثا کو جب پڑھیں گے، میں نے پیچھے والے سبق میں بھی بتایا تھا کہ ثا کو جب پڑھتے ہیں تو جو زبان ہے وہ اوپر اور نیچے والے دانتوں میں دے کر پھر پڑھا جاتا ہے۔ ثا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف۔ اس قاف کو میں نے پر پڑھا کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھیں گے، تو یہ جو قاف ہے یہ حروف مستعلیہ کا جو ہے ایک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو پر پڑھا ہے۔ جیم، الف، خا، الف۔ یہ جو خا ہے یہ پھر حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا تو اسے میں نے پر پڑھا ہے، یعنی موٹا پڑھا ہے۔ حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف۔ ان سارے حروف کو عربی ہی لہجے میں جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اردو لہجہ میں نہیں، یعنی کہ اسے توئیں الف یا زوئیں الف نہیں پڑھنا، طا، الف، ظا، الف عربی لہجے میں پڑھنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو اوپر
قواعد میں بتا دیا ہے۔ ہا الف کاف الف، یہ جو کاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مصطلحہ کا کاف نہیں ہے۔ لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با، جتنے بھی حروف مصطلحہ آ رہے ہیں اس نے بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پچھلے سبق میں بھی اس نے بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا تھا تمام حروف مصطلحہ کو۔ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون۔ اس ویڈیو میں اس سبق کو اتنا ہی پڑھاؤں گا، اگلی ویڈیو میں اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھاؤں گا۔ جس ترتیب جس عربی لہجے میں نے اس سبق کو پڑھا ہے آپ نے بھی اسی لہجے میں اسی عربی لہجے میں اسے پڑھنا ہے، اور اس کو الگ الگ پڑھنا ہے، الگ الگ ایک مفرد حروف کی طرح پڑھنا ہے، جو کہ میں نے بتایا ہے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، یعنی ثا الف ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، نہ کہ میں اسے ایسے پڑھ سکتا ہوں سا، ایسے نہیں میں پڑھ سکتا اسے۔ ثا الف ان دونوں مفرد حروف کو الگ الگ میں کر کے پڑھوں گا۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ حروف مرکبات ہے، اور ان کو پڑھنے کا جو لہجہ ہے، ان کا جو پڑھنے کا لہجہ ہے وہ ہم نے آج سیکھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے، شیئر کریے اور اس کو یاد کریے، تاکہ اس کو پڑھنے سے ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ بالکل اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اس پارے میں، اس مدنی قاعدے میں وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام قواعد لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں جا کر آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔